کیا آپ اس خاتون کو جانتے ہیں جس نے دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کے محل میں رہتے ہوئے حق اور ایمان کو اپنایا اور اپنی قربانی سے جنت کا مقام حاصل کیا؟ یہ کہانی ہے حضرت آسیہ کی، جس نے صبر، ایمان اور اللہ کی محبت کے ذریعے ظلم کو شکست دی۔ حضرت آسیہ ان عظیم خواتین میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ان کی زندگی کا ہر مرحلہ آزمائش، صبر، قربانی اور مضبوط ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ تاریخ میں ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ محفوظ نہیں، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصر کے ایک معزز اور صاحب حیثیت خاندان میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے ان میں سنجیدگی، نرمی، رحم دلی اور حق کی تلاش نمایاں تھی۔ وہ شاہانہ ماحول میں پلی بڑھیں، لیکن دل دنیا کی چمک دمک سے زیادہ سچائی کی طرف مائل رہتا تھا۔ اس دور میں مصر کی سیاست، طاقت اور اقتدار کا مرکز شاہی خاندان تھا، اور فرعون کی حکومت ناقابل چیلنج سمجھی جاتی تھی۔ حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے ان کی ذاتی خواہش کے بجائے سیاسی، سماجی اور شاہی روایات کے تحت ہوئی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی شادیاں اکثر سلطنت کو مضبوط کرنے، قبیلوں کو جوڑنے اور اقتدار کو دوام دینے کے لیے طے کی جاتی تھیں۔ حضرت آسیہ کو فرعون کے محل میں لایا گیا، جہاں سونا، ریشم، خدام، کنیزیں اور ہر طرح کی آسائش موجود تھی، مگر اسی محل میں غرور، ظلم اور خدائی کے دعوے بھی بستے تھے۔ فرعون خود کو رب کہتا تھا، اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر حکم قانون سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آسیہ نے شادی کے بعد جلد ہی محسوس کر لیا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جس کا دل حق سے خالی اور ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ محل کی زندگی بظاہر آرام دہ تھی، مگر حضرت آسیہ کے لیے یہ ایک مسلسل آزمائش بن گئی۔ وہ روز فرعون کے ظلم کے مناظر دیکھتیں، بنی اسرائیل پر کیے جانے والے مظالم سنتیں، معصوم بچوں کے قتل کی خبریں سنتیں، اور ان کا دل تڑپ اٹھتا۔ وہ اندر ہی اندر اللہ سے ہدایت، سچائی اور نجات کی دعا کرتیں۔ اگرچہ اس وقت شریعت کی واضح صورت موجود نہ تھی، مگر ان کا دل ایک خدا کی طرف جھکتا تھا جو ظلم سے پاک اور عدل والا ہے۔ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دریائے نیل کے پانی میں ایک صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے قریب آ پہنچا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت، نورانی چہرے والا معصوم بچہ تھا۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے دریا کے سپرد کیا تھا۔ حضرت آسیہ کا دل اس بچے کو دیکھتے ہی محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ فرعون جیسا ظالم بھی اس وقت انکار نہ کر سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پروان چڑھے جہاں ان کے دشمن رہتے تھے، اور حضرت آسیہ نے ایک ماں کی طرح ان کی حفاظت کی، ان کے لیے نرمی، شفقت اور تحفظ کا ذریعہ بنی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ کے دل میں حق کی روشنی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، تو حضرت آسیہ نے بغیر کسی تردد کے حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ پر ایمان لے آیا، اگرچہ یہ ایمان چھپا ہوا تھا، کیونکہ اس کا ظاہر ہونا ان کی جان کے لیے خطرہ تھا۔ محل کے اندر رہتے ہوئے ایمان کو چھپانا آسان نہ تھا۔ ہر لمحہ خطرہ تھا، ہر دیوار سننے والی تھی، ہر خادم خبر پہنچانے والا ہو سکتا تھا۔ مگر حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتیں، دل ہی دل میں سجدے کرتیں اور ظلم کے خاتمے کی دعا مانگتیں۔ ان کے لیے یہ آزمائش صرف شوہر کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نظام کے خلاف کھڑا ہونا تھا جو خود کو خدائی کہتا تھا۔ جب فرعون کو آخرکار حضرت آسیہ کے ایمان کا علم ہوا تو اس کا غرور خاک میں ملنے لگا۔ اس نے پہلے انہیں دنیاوی لالچ دیا، دولت، اقتدار اور شاہی مرتبے کا واسطہ دیا، مگر حضرت آسیہ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتی ہیں جو فرعون نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ فرعون نے شدید ظلم کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ کو تپتی دھوپ میں لٹایا گیا، جسم پر بھاری پتھر رکھے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے گئے۔ جسم زخموں سے چور تھا، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ اس حالت میں بھی ان کا دل اللہ سے جڑا رہا۔
انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کا عذاب ہلکا کر دیا، انہیں جنت کا مقام دکھایا اور ان کی روح کو سکون کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ یوں ایک عورت جو دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے محل میں رہتی تھی، ایمان کے سبب دنیا کی سب سے کامیاب عورت بن گئی۔ حضرت آسیہ کی زندگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایمان حالات کا محتاج نہیں بلکہ دل کی طاقت کا نام ہے۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ عورت اگر حق پر ڈٹ جائے تو وہ ظلم کے ایوانوں کو بھی ہلا سکتی ہے، اور یہ کہ صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسہ انسان کو دنیا میں شکست نہیں بلکہ کامیابی دلاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی ایک مکمل داستان ہے جو ہر دور کے مظلوم، ہر صابر اور ہر ایمان والے دل کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ظلم کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ صبر اور قربانی ہمیشہ اللہ کی رضا اور سکون کا سبب بنتی ہیں۔ عورت اگر حق پر کھڑی ہو جائے تو محلوں میں بھی فرعون کو شکست دے سکتی ہے۔